زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین صدق اللہ مولانا العظیم وصلوا علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. ان کے پچھلے بند کر. آج کی تلاوت کردہ آیات طیبہ میں یہود کو خطاب کیا گیا ہے جو دور رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں یہ سمجھتے تھے کہ حقیقت میں تو ہم ہی سب کچھ ہیں، جنت بھی ہمارے لیے ہے، اللہ کا انعام بھی ہمارے لیے ہے، ہم ہی کامیاب ہوں گے. اللہ پاک نے ان سے خطاب کیا اور فرمایا اس سے پہلے تورات تمہارے اوپر اتری، تم تورات کی قدر نہ کر سکے. اور بڑی ایک عجیب مثال اللہ کریم نے ارشاد فرمائی ہے، فرمایا مثل القوم الذین حملوا التوراۃ، اس قوم کی مثال جن کو تورات کا حامل بنایا گیا، یعنی جنہیں تورات دی گئی، کا مثل ثم لم يحملوها، پھر انہوں نے اس کا بوجھ نہ اٹھایا، اس کتاب کو برداشت نہ کر سکے. فرمایا ان کی مثال کا مثل الحمار یحمل اسفارا، اس گدھے کی طرح ہے جس کے اوپر کتابیں لدی ہوئی ہیں، بوجھ لدا ہوا، بوجھ اٹھا رہا ہے لیکن اس کتابوں کے بارے میں اس گدھے کو کچھ پتہ نہیں ہے. کہا تورات کے ساتھ ان لوگوں کا حال یہی تھا جیسے گدھے پہ کتابیں لدی ہوئی. یہ یہود کے بارے میں اللہ پاک فرما رہے ہیں، کتاب اللہ کی کتاب تھی، اس کے پیغام حق تھے، اس کی باتیں سچی تھیں، لیکن یہ نرے جاہل تھے، سمجھنے کے قابل گدھے کی طرح تھے. جیسے گدھا اٹھا کے کتابیں پھرتا رہے تو وہ عالم نہیں بنتا، ایسے اٹھا کے پھرتے تو رہے یہ تورات، لیکن تورات کو سمجھ نہ سکے. بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، اس گدھے سے بھی بری ہے اس قوم کی مثال جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، جو ہماری آیتوں کو انکار کرتے رہے، جھٹلاتے رہے. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کی قوم کو کبھی ہدایت نہیں دیتا. اب دور رسالت مآب میں کیونکہ یہ نبی پاک کے بارے میں باتیں کرتے تھے تو اتنا سخت جواب اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا، اب تم اس قابل ہی نہیں ہو، تم باتیں کرو میرے رسول کے بارے میں. اب سنیے، فرمایا کل، اے میرے حبیب آپ فرمائیے، یا ایھا الذین ہادو، اے یہودیو، انظام تم، اگر تمہیں یہ گمان ہے انکم اولیاء للہ، کہ تم ہی اللہ کے دوست ہو، من دون الناس، باقی لوگوں کے علاوہ. اور وہ کہتے تھے کہ ہم جنتی ہیں اللہ ہمارا ہے. اللہ پاک فرما رہا ہے میرے رسول ان سے کہیے اگر انہیں اتنا ہی پکا یقین ہے کہ ہم جنتی ہیں، ہم اللہ کے دوست ہیں، من دون الناس، باقی لوگوں کے علاوہ، فتمنوا الموت، ذرا موت کی تمنا تو کریں. چاہیے اگر تمہیں پکا ہے کہ ہم نے جنت جانا ہے تو پھر تو چاہیے نا، جیسے مومن ایمان والا کہتا ہے کب موت آئے میں جنت چلا جاؤں. اللہ پاک فرما رہے ہیں میرے حبیب ان سے کہو اگر جنت تمہاری پکی ہے، فتمنوا الموت، پھر موت کی تمنا کرو، آرزو کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے. اب اللہ سے بہتر کون جانتا ہے، خود ہی جواب دیا، فرمایا ولا یتمنونہ ابدا، یہ کبھی بھی تمنا نہیں کریں، کبھی بھی موت نہیں مانگیں گے، بما قدمت ایدیہم، اپنے ان کرتوتوں کی وجہ سے جو آگے بھیج چکے. جانتے بھی ہیں ظالم کہ ہمارے اعمال اچھے نہیں ہیں، خبردار بھی ہیں، صرف حسد ان کو کھا رہا ہے، حسد کی وجہ سے آپ کو ماننے کے لیے تیار نہیں، حقیقت حال سے آگاہ ہے، کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، کبھی موت نہیں چاہیں گے اگر آپ کہیں بھی. واللہ علیم بالظالمین، اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے. کیا بات، یہ نبی پاک کو تسلی دی، یا میرے رسول یہ جو چاہے کرتے رہے، اللہ ان سے بہتر خبردار ہے، ان کو جانتا ہے ان ظلم کرنے والوں کو. قل، اے میرے حبیب آپ فرمائیے، ان الموت الذی تفرون منہ، یقیناً وہ موت جس سے تم بھاگ رہے ہو، یقیناً وہ موت جس کا تم نام نہیں لینا چاہتے،
فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، وہ تمہیں مل کے رہے گی، وہ موت تمہارے اوپر آ کے رہے گی، تم اس کی ملاقات کرو گے۔ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، پھر تمہیں لوٹایا جائے گا اس غیب دان خدا کی طرف، غیب اور ظاہر باتیں جاننے والے خدا کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا۔ فَيُنَبِّئُكُمْ، پھر وہ رب تمہیں آگاہ کرے گا، بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تمہارے ان کرتوتوں کے بارے میں جو تم کرتے رہتے تھے۔ یہ جواب یہودیوں کو ارشاد فرمایا گیا، کہا میرے رسول کے ساتھ ٹسل نہ بناؤ، اس کے خلاف باتیں نہ کرو، اللہ سے بہتر تمہاری حقیقت کون جانتا ہے؟ تم کتنے سارے اللہ کو پیارے ہو اور اسے تم سے کتنا سارا پیار ہے، یہ تم بھی سمجھتے ہو، وہ بھی سمجھتا ہے۔ اگر ایسی بات ہے تو موت کی تمنا کر کے دیکھو۔ فرمایا یہ کبھی موت کی تمنا نہیں کر بھاگیں گے۔ آج بھی ورلڈ میں یہ اسلام سے ہٹ کے انسائکلوپیڈیا برطانیکا لکھتا ہے کہ سب سے کمزور قوم یہودی ہے، یعنی یہ مسلمان نہیں کہہ رہے، یہ ایک بالکل غیر متنازع مورخ جس کو سب مانتے ہیں، وہ لکھ رہا ہے کہ دنیا میں اگر کوئی کمزور ترین قوم ہے تو وہ یہودی ہے، ڈرپوک، زندگی سنبھالنے والے، لڑ نہیں سکتے۔ افغانستان میں ان کے ساتھ کیا ہوا؟ کتنے ساری طالبان پاور تھی، وہ سوٹوں والے تھے اور یہ بندوقوں والے تھے، بھاگ گئے وہاں سے۔ یہ کمزور قوم، شروع سے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو فرمایا یہ آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کبھی موت نہیں مانگے، ڈرتے ہیں اپنے کرتوتوں کی وجہ سے۔ اللہ نے قوت ایمان والوں کو عطا فرما رہی ہے، قوت محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں کو عطا فرما رکھی ہے، یہ ڈٹ جاتے ہیں، وجود ٹکڑے بھی ہو جائے پھر بھی پیچھے نہیں ہٹتے۔ کتنے مواقع اس فلک نے دیکھے ہیں کہ جب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں نے جہاد شروع کیا، ٹکڑے بھی ہو گئے لیکن اپنے وجود کو قربان کر دیا، اپنے دعوے کو، اپنے یقین کو اور اپنے ایمان کو کبھی قربان نہیں کیا۔ اللہ اسی پہ ہمیں قائم رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔